پی آئی اے کو ایندھن کی عدم دستیابی کا معاملہ جوں کا تو ملتان سے بیرون ملک جانے اور آنے والی 2 پروازیں منسوخ، جدہ سے ملتان آنے والی پی کے 939 اور ملتان سے جدہ جانے والی پرواز پی پی 940 منسوخ، مسافر خوار انتظامیہ خاموش تماشائی۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ، نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے شکنجہ تیار، کم از کم بل 1541 روپے مقرر، گیس کی قیمت میٹر رینٹ اور فکس چارجز شامل، پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے کم سے کم 645، زیادہ سے زیادہ 1375 روپے قیمت مقرر، 1 ماہ بھی زیادہ گیس استعمال کرنے پر نان پروٹیکٹڈ ٹیرف لاگو ہوگا۔ سردیاں آتے ہی بہاول نگر میں سوئی گیس بھی غائب، صارفین کا ایل پی جی اور لکڑیاں جلانے کی طرف رجحان، ٹول والوں کی چاندی، لکڑی کی قیمت میں من مانا اضافہ، 1200 روپے من ملنے والی لکڑی کی قیمت 1500 روپے ہو گئی۔ کپڑا مارکیٹ ملتان کے تاجر بھی مہنگائی سے پریشان، ہوش ربا بلوں اور بڑھتی ہوئی قیمتوں نے کر دی مارکیٹ ویران، تاجروں کے مطابق چند سال قبل صارفین کا رش ہوتا تھا، اب سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں، اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے، سناٹے ہیں، بجلی بل، سوئی گیس کا بل اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، عوام اپنے گھر کے خرچے ہی نہیں چلا پا رہے ہیں۔ اب بجلی اور گیس بڑھنے کی وجہ سے ہماری پروڈکٹس اتنی مہنگی ملوں سے ہمیں آ رہی ہے، گاہک میں قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ ان دنوں میں اس مارکیٹ میں یہ آج سے 2-3 سال پہلے چلے جائیں، اتنا کام تھا کہ شام کھانا کھانا مشکل ہو جاتا تھا، ابھی آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں۔ عملے کی تبدیلی بھی حالات بہتر نہ کر سکے، میونسپل کارپوریشن مظفر گڑھ کی مبینہ نااہلی، مدرسے کے باہر جمع گندے پانی سے راہگیر پریشان، بارہا درخواستوں کے باوجود سنوائی نہیں ہوئی، شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ موٹر سائیکل گزرتا بندہ نے کہا ایک دفعہ دوسرا دفعہ میں ڈٹھا یہ تھا، میرے کپڑے خراب تھی گئے، کپڑے میرے خراب تھی گئے، تو مہربانی کرن تو پانی مطلب اتو نکتا بنے کجا بنے سارا کچھ۔ گلی کا پرابلم یہ ہے کہ مین روڈ کے اوپر سے جو مین ہول پڑا ہے وہاں سے پانی بند ہو جاتا ہے، ہماری انتظامیہ سے یہ درخواست ہے مہربانی کریں مین روڈ کے اوپر جو سیوریج جا رہی ہے اس کو وہاں سے کھولیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ بکھر کے شہری تفریحی سہولیات سے محروم، پارک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا، جھولے بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لائٹیں چوری، اینٹیں اور آہنی جنگلے بھی چور لے گئے، شہریوں کی اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ رحیم یار خان کی حفاظت کا بڑا منصوبہ، مبینہ نااہلی کی نظر، دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب شاہراہوں پر نصب سی سی ٹی وی کیمرے بند، فوٹیج کی مدد سے اب تک متعدد وارداتیں ٹریس کی گئی تھی، شہریوں کو جرائم پیشہ عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ میاں چنو میں بجلی کی لٹکتی تاریں موت کے پھندوں میں تبدیل، تاروں کے جال اہل محلہ کے سروں پر موت منڈلانے لگی، بارہا درخواستوں پر محکمہ خاموش تماشائی، وابڈہ حکام اصلاح احوال کے لیے بڑے سہنے کے منتظر۔ مبینہ پولیس مقابلے کے خلاف ہائی کورٹ ملتان بینچ میں سماعت، عدالت نے پولیس مقابلے کے حوالے سے سی پی او ملتان سے جواب طلب کر لیا۔ ڈینگی کے بڑھتے ہوئے وار کیسے روکے جائیں، کمشنر ملتان عامر خٹک کی زیر صدارت انسداد ڈینگی جائزہ اجلاس، ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ محکموں کے افسروں کی کمشنر کو بریفنگ، انسداد ڈینگی مہم میں تیزی لانے کے احکامات۔ اب چمکیں گے گاؤں پروگرام کے تحت اقدامات، کوٹ چٹھا کی جنا کالونی میں نکاسی آب کا مسئلہ حل، ڈسپوزل سے نکاسی کے لیے 3500 فٹ نالے کی صفائی مکمل، عملے کو کام مکمل کرنے میں 22 روز لگے، سی او ایم سی کی طرف سے انعامات بھی دیے گئے۔ عام انتخابات کا بگل بجتے ہی سیاسی رابطے تیز، جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کی
پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں، جہانگیر ترین کا کہنا تھا استحکام پاکستان پارٹی منفرد منشور کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ عبدالعلیم خان بولے ہر حلقے میں سیاسی کام مشاورت بھی جاری ہے۔ عام انتخابات کے حوالے سے اساتذہ کی ڈیوٹی کا معاملہ، پہلی مرتبہ پرائیویٹ اساتذہ بھی ڈیوٹی کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا، الیکشن ڈیوٹی کا معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان کا علامہ اقبال ہسپتال کا دورہ، مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم، ہسپتال سے ہی ٹیسٹ کرانے اور ادویات فراہمی کی ہدایت۔ تونسا ہسپتال کا دورہ، ہسپتال کے تمام شعبوں کو ایک ہفتے میں نئے بلاک میں شفٹ کرنے کی ہدایت۔ کمشنر سرگودا محمد اجمل بھٹی کا کیڈٹ کالج میاں والی کا دورہ، مختلف شعبوں کا معائنہ، کیڈٹس نے گارڈ آف آنر پیش کیا، اعلیٰ تربیت پر ڈرل انسٹرکٹر کی کارکردگی کو خصوصی طور پر سراہا گیا۔ میٹرک اور انٹر امتحان کے لیے گریڈنگ فارمولہ طے، پاسنگ مارکس 40% مقرر، کم نمبر لینے والے بچے فیل تسلیم ہوں گے، پہلے مرحلے میں صرف نہم اور 11ویں جماعت کا امتحان لیا جائے گا۔ میٹرک کے امتحان، تعلیمی بورڈ ملتان نے سوالیہ پرچے اپلوڈ کر دیے، مارکنگ کی ہدایت بھی جاری، غلطی کی صورت میں طلبہ بورڈ آفس میں درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں سیمینار، ڈی پی او احمد محی الدین، سپرنٹینڈنٹ جیل محمد زبیر چیمہ کی شرکت، دہشت گردی کے اثرات اور روک تھام کے حوالے سے تبادلہ خیال، عدم برداشت کے خاتمے پر زور دیا۔ ملتان تعلیمی بورڈ کا احسن اقدام، حاضر سروس ریٹائرڈ ملازمین کے بچوں کے لیے اسکالرشپ کا اعلان، انٹرمیڈیٹ نتائج کی بنیاد پر 20 طلبہ کو منتخب کیا جائے گا، درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 25 نومبر مقرر۔ سندھ اور پنجاب کے کسانوں کے رحیم یار خان میں بیٹھک، جنرل سیکرٹری سندھ چیمبر آف ایگریکلچر زاہد حسین کی شرکت، گنے کا امدادی ریٹ 425، گندم کا 5000 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں اسٹوڈنٹ ڈے، طلبہ کی طرف سے 30 سے زائد سٹالز لگائے گئے، مقصد نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں بارے بتانا تھا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش، پنجاب حکومت نے 9 نومبر کو عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، 9 نومبر کو صبح بھر میں اقبال ڈے کی عام تعطیل ہوگی۔ جدید ٹیکنالوجی اپنانا وقت کا تقاضا، رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام ایک روزہ آئی ٹی میلہ، سافٹ ویئر ہاؤسز، آئی ٹی کمپنیز کے زیر اہتمام 50 سے زائد سٹالز لگائے گئے، انفارمیشن ماہرین نے نوجوانوں کو خصوصی لیکچرز دیے۔ آج رحیم یار خان میں پہلا آئی ٹی کمپنی اور رحیم یار خان چیمبر کے اشتراک سے ساؤتھ پنجاب آئی ٹی ایکسپو جاری ہے، جس میں آج بڑی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے اور اس میں پورے پاکستان سے کمپنیوں نے اسٹال اپنے لگائے ہیں اور ہمارے بچے بچیوں کو سکل سکھا رہے ہیں۔ اور لیا میں 8ویں تھل میلہ اور جیپ ریلی کے انتظامات حتمی مراحل میں داخل، ڈپٹی کمشنر خالد پرویز کا مڈ پوائنٹ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا اور بہترین کام کی ہدایات دی، کہا تھل میلہ شہریوں کو بہترین تفریح فراہم کرے گا۔